آج ہم بات کریں گے پہلا جو سیگمنٹ الموتی کے تحت آیات قرآنی کے فوائد پر. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آیات قرآنی کے فضائل و فوائد بیان کر رہے ہیں، تو آج بھی ہم جو ہے 4 آیات قرآن کریم کی وہ لیں گے اور جس کے فضائل و فوائد انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کریں گے. پہلی آیت ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 22 یعنی 22. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہم نے زیادتی کی اپنی جانوں پر، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو البتہ ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ دعا ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کی. ان دونوں جو ہے اللہ تبارک و تعالی کے حضور میں یہ دعا کی تھی جب ان کو جو زمین پر اتار دیا گیا تھا. جو ایک لغزش ہوئی تھی وہ بھی عشق و مستی کے اندر وہ لغزش ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے، لیکن ظاہر اللہ تبارک و تعالی نے ضابطے کی کارروائی کے تحت زمین پر اتار دیا. اس کی بھی تکوین حکمتیں تھی، ذریت آدم کو آباد کرنا مطلوب تھا. تو آدم علیہ السلام اور اماں حوا یہ دعا کرتے رہے. تو اس دعا کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان کے معافی کا اعلان کر دیا اور ان کی توبہ قبول ہو گئی. جہاں تک اس آیت کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے، اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالی کے حضور توبہ کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی خطائیں اور لغزشیں معاف ہو جائیں تو 2 رکعت نماز توبہ ادا کرے. نماز توبہ ادا کرنے کے بعد اس دعا کو 41 مرتبہ پڑھ لے. 41 ٹائم پڑھے، پوری توجہ سے الہ و زاری کے ساتھ اللہ کے حضور اس کو پڑھے اور پڑھ کے اللہ کے سامنے درخواست رکھتے کہ یا اللہ جو خطائیں لغزشیں دانستہ نادانستہ ہوئی ہیں یا اللہ معاف کر دیجیے. تو اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ یقیناً اس کو معافی عطا فرما دیں گے. جیسے خود اللہ تبارک و تعالی کی بھی ضمانت ہے اور اس کی بھی اعلان رحمت ہے کہ مجھ سے توبہ کرنے والوں کی ہم توبہ قبول کر لیتے ہیں. تو یہ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے، اگر کسی کا ظاہری یا باطنی کو نقصان ہو گیا، مالی یا معنوی کو نقصان ہو گیا، اس نقصان کا ازالہ اور تدارک چاہتا ہے کہ اس کا کوئی تدارک ہو جائے یا وہی چیز پوری واپس مل جائے یا اس سے بہتر کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دیں، اس کے لیے زبردست تاثیر ہے کہ یہی آیت جو ہے وہ 25 مرتبہ 25 ٹائم پڑھنی ہے. اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور 25 دفعہ یہ کسی بھی ایسے وقت میں جس میں یکسوئی کے ساتھ تنہائی کے ساتھ اکیلے کمرے کے اندر بیٹھ کے اس کی یہ تلاوت کرنی ہے اور تلاوت کر کے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو درخواست رکھ دینی ہے کہ یا اللہ یہ میرا نقصان ہو گیا، اتنا مالی نقصان ہو گیا ہے، یا اللہ اس کا تدارک کر، یا فلاں میری یہ معنوی نقصان ہو گیا ہے، کوئی صفاتی نقصان ہو گیا ہے، اس کے لیے دعا کر دی یا اللہ یہ نقصان ہو گیا تو یہ میرا جو ازالہ کر دے. تو یہ نقصان سے وہ کوئی گناہ بھی ہو گیا، کوتاہی ہو گئی، تو اس طرح کی کسی بھی قسم کا خود اپنا ہو گیا یا آل اولاد میں کسی کا ہو گیا، زبردست تاثیر ہے. 21 دن پابندی سے آپ کو کرنا پڑے گا. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا مالی اور معنوی کوئی بھی نقصان ہوگا اس کا بہترین تدارک کر دیں گے. یہ اس کے اندر تاثیر ہے. اس کے بعد دوسری آیت، یہ سورۃ اعراف آیت نمبر 201. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں جب پہنچتا ہے ان کو خیال شیطان کی طرف سے وہ یاد کرتے ہیں بس وہ اچانک بصیرت والے ہو جاتے ہیں. یہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 201 ہے. اس کا جو بخار کے حوالے سے زبردست فائدہ ہے. اگر کسی بچے یا بڑے کو بخار ہو گیا اور بظاہر دوا دارو سے اس کا بخار جا نہیں رہا اور بار بار ہو جاتا ہے، اس کے لیے یہ آیت 41 ٹائم 41 دفعہ پڑھنی ہے. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پانی پہ دم کر کے اس جو مریض کو پلا دینا ہے. صرف 3 دن کرنا پڑے گا. کسی بھی قسم کا بخار ہوگا، یہاں تک ہڈیوں اور گودے میں سے بھی بخار نکل جائے گا. زبردست تاثیر ہے یہ اس کے لیے بہت اچھی. دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ بچے بڑے جو گھر سے باہر جاتے ہیں وہ نفس و شیطان کے شر سے غلبے سے محفوظ رہیں، شیطان غالب نہ آ پائے. اس کے لیے زبردست تاثیر ہے. گھر سے جب وہ نکلنے لگے بچے یا بڑے تو ان پر 11 مرتبہ
یہی آج جو ہے اول آخر ایک مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ ان کے اوپر دم کر دیں اور اللہ کے سپرد کر دیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہر طرح حفاظت کریں گے اور کسی قسم کا شیطان یا نفس ان پر غلبہ نہیں پا سکے گا۔ تیسرا فائدہ بڑا زبردست ہے، وہ یہ کہ کسی کا مقدمہ ہے، عدالت میں مقدمہ ہے یا پنچایت کے اندر ہے یا ویسے کسی کے ساتھ جو ہے چار لوگوں میں بیٹھ کے کمیونٹی کے اندر کوئی انسان نے اپنی رائٹس یا حق کے بارے میں بات کرنی ہے، اس کے لیے زبردست تاثیر ہے۔ یہ 2 رکعت نماز حاجت گھر میں پڑھے اور یہ آیت 7 مرتبہ تلاوت کر کے ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پہ پھیر لے اور بدن پہ پھونک لے اور سارے راستے میں یا سلامو یا ناصرو یا سلامو یا ناصرو پڑھتا ہوا جائے، اور جب وہ عدالت میں یا پنچایت میں جہاں بھی جا کے بیٹھے گا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے اس کے حق میں فیصلہ ہوگا سبحان اللہ۔ اور کسی قسم کے شریر کو غلبہ نصیب نہیں ہوگا۔ یہ اس کے اندر تاثیر ہے۔ تیسری آیت یہ سورۃ انفال آیت نمبر 11 ہے، انفال کی آیت نمبر 11، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تاکہ مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو اور تاکہ ثابت رکھے اس کے ذریعے سے تمہارے قدموں کو۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایک جہاد اور قتال کے موقع پر یہ تسلی کی آیات نازل فرمائی۔ یہ تو آیت کا ٹکڑا ہے۔ تو اس کے ذریعے سے وہ شخص کہ جو بزدل ہے، ڈرپوک ہے، یا اس کا دل گھبراتا بہت ہے یا لوگوں سے ملنے سے بڑا گھبراتا ہے، اس کے اندر کے لیے زبردست تاثیر ہے، یعنی اس کے اندر سیلف کانفیڈنس کی کمی ہے، اس کے لیے زبردست آیت ہے۔ 11 مرتبہ روزانہ پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کرے یا کوئی دوسرا پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دے، اگر بچہ ہے تو اس کے اوپر ماں یا باپ پڑھ کے دم کر سکتا ہے، اور خود بڑا اگر پڑھنا چاہتا ہے تو اپنا ہاتھ دل پہ رکھ کے اسی آیت کو جو 11 مرتبہ پڑھے اور سینے پہ پھونک لے، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو مضبوط اور قوی کر دیں گے اور اس کے اندر جو ایک خود اعتمادی پیدا ہو جائے گی۔ اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ کسی انٹرویو کے اندر اس کی پیشی انٹرویو دینا ہے، یا مارکیٹنگ کا آدمی ہے، کسی جگہ جا کے کسی پارٹی سے بات کرنی ہے اس سے قائل کرنے کے لیے، تو زبردست تاثیر ہے۔ اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے 7 مرتبہ پڑھے اور اپنے اوپر پھونک لے، اول آخر 1 مرتبہ درود ابراہیمی اور پڑھ کے جو چلا جائے انشاءاللہ جو غالب رہے گا، اور مارکیٹنگ کے حوالے سے جو بھی سودا صرف بیچنا ہے انشاءاللہ اس کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ اس کے اندر تاثیر ہے۔ اس کے بعد چوتھی جو آیت ہے یہ بھی سورۃ انفال کی آیت نمبر 62 اور 63، یہ آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور الفت ڈال دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں، اگر آپ خرچ کرتے جو کچھ زمین میں ہے سارا تو نہ الفت ڈال سکتے ان کے دلوں میں، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے الفت ڈال دی ان کے درمیان، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت کو باہمی محبت پیدا کرنے میں کمال تاثیر ہے، گویا کہ یہ آیت باہمی الفت محبت کے لیے گویا کہ ایک طرح کا اسم اعظم ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو 2 لوگوں میں باہمی محبت پیدا ہو جائے، اس کے لیے آپ یہ کسی میٹھی چیز پہ دم کر کے ان دونوں کو کھلا دیں، ان کی آپس میں یعنی جانی محبت پیدا ہو جائے گی۔ یا ایک تو راضی دوسرا راضی نہیں ہے، اس کو راضی کرنا ہے تو میٹھی چیز پہ دم کر کے اس کو کھلا دیں، لیکن اگر ایسی دوری ہے کہ کھلانا مشکل ہے دونوں کو تو چینی پہ دم کریں، چینی پہ دم کر کے چیونٹیوں کے آگے چینی ڈال دیں، اچھا، اور چیونٹیاں وہ چینی کھا لیں، بس دیکھیں پھر وہ آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی، اور وہ جو شخص ہے ناراض وہ آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس پہ شرط یہ کہ جائز محبت کے لیے کرے، ناجائز محبت کے لیے کسی سے اجازت نہیں ہے۔ دوسری تاثیر ہے کہ اگر جو ہے ماں باپ چاہتے ہیں کہ پوری فیملی جو بیوی بچے آپس میں الفت و محبت سے رہیں، کیونکہ بعض اب بچے بھی آپس میں لڑتے ہیں، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے یا بہنیں بہنیں کی چھٹیاں کھینچ رہی ہیں، تو گھروں میں یہ ماحول ہوتا ہے، لیکن آپس میں الفت و محبت پیدا کرنا چاہتی پوری فیملی، تو اجتماعی کھانا جو ان کا پکتا ہے اس کے اوپر یہی آیت 11 مرتبہ پڑھنی، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ اس کھانے پینے کے اوپر دم کر دیں، یا ایسا اجتماعی پانی ہے جس میں سب پیتے اس کے اوپر روزانہ پھونک دیا کریں، 21 دن پابندی سے کرنا ہے، انشاءاللہ پورے خاندان میں ایسی الفت محبت پیدا ہو جائے گی کہ دنیا کی کوئی طاقت ایسی محبت پیدا نہیں کر سکتی۔
کیونکہ خود اللہ نے قرآن میں دعویٰ کیا ہے کہ تم ساری کائنات کے خزانے بھی تقسیم کر دو تو ایسی محبت پیدا نہیں کر سکتے جیسے اللہ تبارک و تعالی نے ایک کن فیکون سے پیدا کر دی. تو یہ تاثیر اس کے اندر ہے. اب اگر بعض ایسا موقع ہے کہ لوگ دور ہیں تو دور کا علاج وہی ہے کہ چینی پہ دم کریں، کسی میٹھی چیز پہ شکر پہ دم کر لیں، گڑ پہ دم کر لیں، کہ جو چونٹیاں وغیرہ کھا سکے ان پہ یہی آیت دم کر کے وہ چونٹیوں کو ڈالتے رہیں، 21 دن تک کرتے رہیں. انشاءاللہ اس خاندان میں، ان لوگوں میں، ان بہن بھائیوں میں آپس میں جانی محبت پیدا ہو جائے گی. سبحان کمال کی تاثیر ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب. سبحان اللہ، بہت خوب. حضرت آپ نے سورہ نساء، اس کے بعد سورہ اعراف، اور اس کے بعد سورہ انفال کی 11 اور سورہ انفال کی 62 اور 63، بالکل صحیح. یہ جو 4 آپ نے آیات کی جو آپ نے فوائد بتائے ہیں، ان سے پوری زندگی ٹھیک ہو سکتی ہے، پوری زندگی. اللہ اکبر. مطلب اگر کوئی غور کرے تو ان میں ایسی باتیں ہیں. جو سب سے پہلی سورہ نساء ہے، اس میں تو اتنا کمال ہے کہ اللہ کی پناہ. یعنی کوئی بھی، اب یہ میرا سوال بھی آپ سے، کوئی بھی اللہ سے توبہ کروا سکتا ہے، یہی بات ہے نا؟ کوئی بھی بالکل کچھ بھی گناہ ہو، بالکل اس کو استعمال کرے اور معافی کروا لے اور نئی زندگی شروع کرے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. لوگ کہتے ہیں حج پہ جائیں گے، وہاں معافی مانگ کے آئیں گے، پھر نئی زندگی شروع کریں گے. جی تو یہ گھر میں بیٹھے بیٹھے بالکل اس کے برابر والی بات ہو گئی. بالکل. تو یہ جو ہے یہ بڑی امپریسو بات ہے ہم سب کے لیے، کیونکہ ہم سب گناہ گار ہیں. تو سب کو چاہیے کہ معافی مانگے. تو اس سے میں بہت زیادہ متاثر ہو گیا ہوں. اچھا ماشاء اللہ. ہاں نہیں، یہ دیکھیے، یہ معافی مانگنا ہی تو ہے نا. آپ سے یہی سوال کرتے ہیں، یہاں بیٹھتے ہیں، آپ سے معافیاں، آپ سے کہتے ہیں معافی کروا دیں، معافی دلوا دیں. آپ نے بتا دیا گھر میں بیٹھ کے کیسے معافی لے سکتے. بالکل. تو اس میں اس چیز کا خیال رہے کہ جو حقوق اللہ ہیں، یعنی اللہ کے حق میں وہ تو معافی ہو جائے گی، لیکن حقوق العباد میں کوئی کمی ہے وہ بندے کو بھی راضی کرے، وہ آپ نے اس کا لین دین پورا کر دیں. وہ آپ نے علیحدہ حساب بتایا ہوا ہے کہ ماں باپ کا کیا، ان کے کیا حقوق ہیں، اور باقی دنیا کے کیا حقوق ہیں، ان کو صحیح رکھیں. لوگ تو اندھیرے میں اور چھپ کے گناہ کرتے ہیں کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، حالانکہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ ان گناہوں سے معافی کی بات ہوگی. بالکل ضروری ہے. ٹھیک ہے. واہ واہ، سبحان اللہ. پھر آپ نے اسی میں جو روپے پیسے کی نقصان کا ازالے کی بات کر دی. میں نے روپے پیسے لکھ لیا ہے کیونکہ لوگوں کا نقصان جو ہے بڑا روپے پیسوں میں ہوتا ہے. اسی کو ریکور کرنے کے لیے آپ سے بات، اور نقصان اسی کا نقصان سمجھتے ہیں، اسی کو نقصان سمجھتے ہیں اور کوئی نقصان نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے بھی آپ نے ازالہ کر دیا اس کا. پھر اب دوسری طرف آ جائیں، سورہ اعراف کے 201 نمبر جو ہے، یہ جو آپ نے بخار والی بات بتائی ہے، یہ بڑی اکثیر ہے. صحیح بات. اور یہ اس کو کچھ لوگ معمولی سمجھتے ہیں، اور جن کے یہاں یہ ہوتا ہے، جہاں پریشانی ہو جاتی ہے، وہاں یہ بڑی اکثیر بات ہے، جو آپ نے بتا دیا کہ کیسے بخار کو اس سے دور کیا جائے، اور صرف 3 دن میں. اور پھر ایک اور بات ہے اسی میں بڑی کام کی، شیطان کے غلبے سے حفاظت، ہے نا. کیسی بات ہے یہ؟ بہت اعلیٰ. کہ مائیں کال کرتی ہیں آپ کو کہ ہمارا بچہ جو ایسا اور ویسا اور ویسا اور ویسا، تو ان کے لیے یہ پڑھیں، اپنے بچوں کو شیطان کے غلبے سے بچائیے. اب آ جاتے ہیں، پھر اس میں مقدمے کا حل بھی ہے. اچھا، پھر آ جاتے ہیں سورہ انفال کے اوپر نمبر 11، بزدلی دور کرنے کا سلسلہ آپ نے بتایا، اور سیلف کانفیڈنس گین کرنے کا طریقہ. یہی بات نہیں؟ تو اور ایک بڑی کام کی بات آپ نے میرے لیے بتائی، وہ یہ کہ آپ نے یہ کہا کہ یہ پڑھ کے آپ 7 دفعہ چلے جائیں، کہیں بھی آپ کی سیلز اور مارکیٹنگ کا کام ہو، کامیابی ہے آپ کی انشاءاللہ. بالکل صحیح بات ہے نا. بالکل. تو یہ تو ہم لیکچر دے سکتے ہیں سیلز مین لوگوں کو کہ دیکھو سب کچھ سیکھ لو، لیکن یہ بھی کرو، بالکل، اگر کامیابیاں چاہیے. بہت اچھا. تو یہ بات ہو گئی. پھر سورہ انفال کی 62 اور 63. حضرت اس میں جو بات ہے وہ ایک ایسی ہے جو میں نے فوراً لکھی تھی، میاں اور بیوی کے درمیان باہمی محبت، اور ماں باپ اور بچوں کے درمیان باہمی محبت، اور فیملی بھائیوں بہنوں کے درمیان باہمی محبت. آپ نے فرمایا جائز محبت کی بات کی جائے، تو یہ سب جائز محبت کی بات ہے. فیملی میں الفت کی بات،
بالکل تو یہاں کال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی کو استعمال کریں نا. صحیح بات ہیں تو یہ مطلب یہ سب ایسی ہی باتیں ہیں جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ تمام زندگی جو ہے اس میں شامل ہے. بالکل. یعنی اللہ سے توبہ، پیسوں کی بچت، سیلف کانفیڈنس گین کرنے والی بات، اور باہمی محبت کی بات. تو اور کیا چاہیے اس دنیا میں؟ یہی ہم مانگتے ہیں، اسی کے لیے تگ و دعوت ہے. تو اس لیے میں نے کہا یہ تو ساری زندگی کا آپ نے بیان کر دیا کہ زندگی کیسے گزرے. حضرت یہی باتیں ہیں کشکول معرفت میں جو کہیں اور نہیں ہیں. میں تو ہمیشہ یہی کہوں گا اور کہتا رہوں گا کیونکہ یہ حقیقت ہے. اور آپ کا بے اندازہ شکریہ، کیونکہ یہ ایسے ہی نہیں آپ بتا دیتے، اس میں آپ کا بڑا علم ہے، آپ کی راتیں ہیں اس میں، آپ کی ریسرچ ہے اس میں. آپ نے قرآن کو بہت گہرے طریقے سے مطالعہ کر کے آپ یہ ساری چیزیں نکالتے ہیں. تو یہ لوگوں کو سب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ مولانا مفتی منیر احمد اخوند صاحب کیسے آپ کو یہ ساری باتیں بتا دیتے ہیں. میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، یقین ہونا چاہیے. بالکل. اپنے پیر پہ یقین ہونا چاہیے، اعتقاد تو بنیادی اعتقاد ہونا چاہیے. اعتقاد ہوگا تو یہ سارے کام پورے ہوں گے. بالکل حقیقت ہے. حضرت میرا تو خیال ہے شو کا ختم کریں، بس ہو گیا. ساری باتیں تو ہو گئی. صحیح فرمایا. بہت خوب، بہت شکریہ.